السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک عنبر ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عنبر کیا ہے، عنبر اور عنبر اشب میں کیا فرق ہے، اصلی عنبر کی کیا پہچان ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے اور اس کے حکمت کے لحاظ سے کیا فائدے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس چیز پہ بحث کر لیتے ہیں کہ یہ چیز آخر ہے کیا۔ تو جیسا کہ یہ شکل و صورت سے نظر آتی ہے، دیکھنے سے ہم اگر مشاہدہ کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی یہ معدنی پتھر ہو۔ کچھ لوگوں کا دوستو یہ ماننا ہے کہ یہ ایک طرح کی جڑی بوٹی ہے، لیکن حقیقت میں دوستو نہ تو یہ جڑی بوٹی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا معدنی پتھر ہے، بلکہ یہ ایک ویل ہوتی ہے جسے ہم اسپر ویل یا اسپرم ویل بولتے ہیں۔ یہ اس ویل کے پیٹ سے نکلا ہوا مواد ہوتا ہے۔ یہ ویل دوستو نارتھ اٹلانٹک اوشن میں پائی جاتی ہے اور بہت بڑے سائز کی ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کے پیٹ میں کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے یہ بنتا ہے۔ تو دیکھیے دوستو، جب مچھلی کھاتی ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو، جو کہ اس کا چارہ ہوتی ہیں، خوراک ہوتی ہیں، تو وہ مچھلیاں اس کے پیٹ میں ہضم ہوتی رہتی ہیں، مگر ان کی جو بچی کچی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اس کے پیٹ میں ہی رہ جاتی ہیں اور انہیں یہ ہضم نہیں کر پاتی۔ تو کافی عرصے تک یہ انہیں اپنے پیٹ میں ہی لیے پھرتی ہے اور اس مچھلی کا جو پتا ہے وہ ان ہڈیوں میں زہر اگلتا رہتا ہے، اور وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بالکل باریک پاؤڈر بن جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہضم ہو کر انتڑیوں میں نہیں جاتی اور آخرکار وہ ایک قسم کا زہر بن جاتی ہیں۔ اس زہر کو مجبوراً اس مچھلی کو اگلنا پڑ جاتا ہے اور یہ مچھلی اسے سمجھ لیں مطلب الٹی کرتی ہے اور اپنے منہ سے نکال دیتی ہے۔ جو ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے یہ سطح سمندر پر آ جاتا ہے اور تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب دوستو اس کا رنگ بالکل سیاہ ہوتا ہے اور اس میں سے گندی بدبو آتی ہے، اور پھر یہ اسی طرح عرصہ دراز تک تیرتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور اس کی بدبو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور آخرکار اس میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی طرح سالہ سال یہ تیرتا رہتا ہے اور اس میں کچھ چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا رنگ آہستہ آہستہ سفیدی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دوستو، یہ اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ یہ بدبو والی چیز سے وہ خوشبو والی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ تو پھر اسی طرح دوستو یہ پتھر جو ہے یہ تیرتا تیرتا ساحل پہ آ گرتا ہے، مطلب لہروں کی وجہ سے یہ کنارے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ دوستو ہم تک پہنچتا ہے، اور زیادہ تر دوستو یہ آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے علاقوں میں، ساحلی علاقوں پہ یہ پایا جاتا ہے، وہاں سے یہ مل جاتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان والے جو ساحلی علاقے ہیں ان سائڈ پہ یہ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ نہ یہاں پہ ویل مچھلیاں اور نہ اس کا ملنا یہاں پہ ممکن ہے۔ تو اب باری آتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عنبر اور عنبر اشب میں کیا فرق ہے۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ پتھر کافی عرصہ پانی میں رہتا ہے اور تیرتا رہتا ہے، تو جتنی دیر یہ زیادہ پانی میں رہتا ہے اسی قدر اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ یہ سفید ہوگا اتنا ہی ہم اسے اشب کہیں گے، مطلب اتنا یہ خاص ہوگا، خالص ہوگا۔ تو اس کی عمدگی کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پانی میں رہا ہو، اور جس قدر یہ پانی میں زیادہ رہتا ہے اس قدر اس میں سے تیز خوشبو ہوتی ہے، اسی قدر اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں اور اسی قدر اس کا رنگ جو ہوتا ہے سفید ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کے اسی طرح بہت سارے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے اس کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یعنی پاکستان اور انڈیا کے جو ممالک ہیں ان میں ایسی چیزیں ملنا جو کہ بالکل خالص ہوں بہت مشکل بات ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کا دوستو ایک دو طریقے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہ سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سوئی لیجئے اور اسے گرم کیجئے یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ ہو جائے۔ جب وہ ہیٹ کی وجہ سے سرخ ہو جائے تو آپ اس پہ جو یہ مادہ ہے یا پتھر سمجھ لیجئے، اس پہ وہ آپ لگائیے، ترچھی آپ اس پہ لگائیے، اور اس میں سے جو دھواں نکلے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو دھواں نکلتا ہے اس کی بس آپ سمیل لیجئے، اگر اس کی سمیل میں خوشبو ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کی سمیل میں سے جلی ہوئی بدبو آئے، مطلب
آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ خوشبو تو آئے گی اس کے دھوئیں میں سے، لیکن اگر اس کے دھوئیں میں سے ہلکی سی جلنے کی بدبو آئے تو ایسا سمجھیے کہ جو آپ کے پاس یہ عنبر ہے یہ نقلی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وہ جو دھواں جو آپ سونگھیں گے اس میں سے بدبو جلی ہوئی چیز کی نہیں آتی، بالکل ویسی خوشبو آتی ہے جیسی کہ اس میں سے پہلے آ رہی ہے بغیر اس کو سوئی لگائے، تو پھر آپ سمجھیے کہ جو آپ کے پاس عنبر ہے وہ بالکل اصلی ہے اور اچھی حالت پہ ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ عنبر مکمل طور پہ اصلی ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں کہ اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کا دوستو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آتشی شیشی لیجئے، اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر دیجئے تاکہ اس میں سے دھواں نہ نکل پائے، اور اسے انگاروں پہ آپ رکھ دیجئے، اور پھر آپ اسے دیکھتے رہیے۔ تمام کا تمام عنبر جو ہے وہ تیل کی شکل اختیار کر لے گا، تیل بن جائے گا، اور تیل میں جو بھی کچرا ہو، جو اس میں ملاوٹ ہوگی وہ علیحدہ ہو جائے گی، تیل علیحدہ ہو جائے گا، اور پھر آپ اسے جب ٹھنڈا کریں گے تو وہ واپس موم کی طرح جم جائے گا، ویسی شکل اختیار کر لے گا جیسی کہ اس کے پہلے تھی۔ تو یہ ہوتا ہے دوستو ملاوٹ سے اسے پاک کرنے کا طریقہ۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کی، حکمت میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا مزاج اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوراک کتنی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو دوستو اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خشک ہے، اور اگر ذائقے کی بات کریں تو ذائقے میں یہ بالکل پھیکا ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی ذائقہ نہیں۔ اگر باہر سے چیک کریں تو اس کا ذائقہ آپ کو ہلکا ہلکا نمکین معلوم ہوگا، لیکن اندر سے اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا اگر آپ اسے چکھیں تو۔ اس کے علاوہ دوستو اس کی خوراک جو ہے وہ 1 رتی سے 2 رتی تک ہے۔ اگر آپ اسے اکیلا استعمال کریں تو 1 رتی سے 2 رتی تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر یہ آپ جانتی ہوں گے کہ خمیرہ گاؤ زبان، جسے گاؤ زبان عنبری کہتے ہیں، اس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ خمیرہ ابریشم جو ہے حکیم ارشد والا، اس میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح کر کے یہ اور بھی کئی معجونے ہیں جس میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر جو فائدہ ہوتا ہے وہ دل و دماغ کو ہوتا ہے۔ یہ دل اور قلب کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ دل کی دوستوں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی دوا فائدہ ہی نہیں کرتی، مگر یہ عنبر ایسے سمجھیے جیسے اس مرض کے لیے بنا ہو، جیسا کہ دل کے وال بند ہو جاتے ہیں تو ایسے مریض کو اگر آپ 2-3 خوراکیں دے دیں تو اس کے دل کے وال کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ دل کا ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ ہو چکا ہے تو دوبارہ آپ اس مریض کو کچھ خوراکیں کھلا دیں تو دوبارہ اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کو ایسا کوئی پرابلم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر دماغ کی بات کریں تو دماغ میں خون جم جاتا ہے، مطلب دماغ کی جو بریک شریانیں ہوتی ہیں ان میں جب خون جم جاتا ہے تو فالج لقوہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا فالج لقوہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں فالج لقوہ جس مریض کو ہو چکا ہو اگر اس کو استعمال کرائیں تو اس کا بھی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی ایسے مریض کو استعمال کروائیں جس کا اندیشہ ہو کہ اسے یہ فالج لقوہ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے کرم سے کبھی ایسا مرض نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے دوستو، اگر خالص مل جائے تو اس کے بہت عجیب و غریب فائدے ہیں جو کہ سوچ و سمجھ سے باہر ہیں۔ تو دوستو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتنی دیر تک رکھی جا سکتی ہے، اور اس کی طاقت جو ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ ابھی تک ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ تو دوستو اس کی بھی کستوری ہی کی طرح جو خوشبو آتی ہے، جب وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ بیکار ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی طاقت یا کوئی اثر نہیں رہ جاتا۔ تو اگر آپ اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کسی کانچ کے برتن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں، کسی کانچ کی شیشی میں بریک گردن والی میں ڈال کے اس شیشی کا منہ جو ہے اچھی طرح سے آپ بند کر دیجئے، اور اس شیشی کو کسی ٹھنڈی جگہ میں رکھیے۔ گرم جگہ پہ رکھنے سے یہ خراب ہو جائے گی، آپ اسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھیے تاکہ یہ جمی رہے، گرم جگہ پہ رکھنے سے یہ پگھل جایا کرتی ہے۔ تو اس حالت میں دوستو یہ 10 سال تک خراب نہیں ہوگی۔ اگر آپ اسے کھلے میں رکھ دیں گے یا کسی کھلی چیز یا کسی کھلے برتن میں آپ اسے رکھ دیں گے تو اس کا خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا، یہ بہت جلدی خراب ہو سکتی ہے۔ تو جب تک اس میں سے خوشبو آتی رہے اس کے فائدے اور جو اس کی طاقت ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور جب اس کی خوشبو آنا بند ہو جائے تو یہ بالکل سمجھ لیجئے جیسے مٹی ہو گئی۔
اور اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ کستوری کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندہ کیا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا ہوتا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں کی رہنمائی کیجیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔